جب چلے گئے سب ادھر ہوئے تو ہم نے ساتھیوں سب کہا تھا جب ہم بیٹھے رہ گئے مولانا صاحب آپ سے نہیں مانگی، ان کا کاہے مانگے جب ان کے اسٹاف سے ہو کے مدد مل گئے، اپنے اسٹاف میں دنیا کام کرت ہے، جب اپنے اسٹاف سے ہو کے کام بن گیا تو دوسرے اسٹاف میں کہے گا ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے اسلام پہ کوئی ناز نہیں ہے۔ اے لوگوں 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، مسلمان بن کے جی لو۔ اللہ فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز ہرگز اے میرے بندو تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ چہرہ مسلمانوں جیسا بنا دو، دیکھنے میں لگے کہ کوئی مسلمان آ رہا ہے، خدا نے کس وقت بلاوا جائے۔ حضور مفتی رجب علی علیہ رحمت و رضوان نان پاروی فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ جائیے نہیں یار، اچھا نہیں لگتا ہے آپ رات بھر جگو گے، دیکھو جلسہ بڑی محنت سے ہوتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی بات دل میں بیٹھ جائے، جاگنا تو سونا تو ہے ہی۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ جلسہ بڑی محنت سے ہوتا ہے، اور ابھی تو آپ کے خصوصی شاعر تو ابھی باقی ہیں، ان کا کلام آپ کو سننا ہے، آپ جائیے تو پھر آئندہ ہی کبھی ان کا پہلے بیٹھے نہ دیکھو نہ جلسہ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اللہ واسطے بیٹھو تاکہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے نصیب بدل دے۔ تو 4 چیز والے گھاٹے میں نہیں، نمبر 1 ایمان والے، دوسرے نمبر پر وعامل الصالحات، اور وہ انسان جنہوں نے اعمال صالحہ کر لیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، یہ تمام نیکیاں جس نے کر لی۔ اس لیے لوگوں 4 دن کی زندگی ملی ہے، اعمال صالحہ کر لو۔ اعمال صالحہ میں سب سے مقدم ہے نماز، نمازوں کی پابندی کر لو۔ بے نمازی کا انجام بہت خراب ہے، لیکن ڈر لگا تھا کہ بے نمازی کے بارے میں اگر کچھ کہی تھے تو لوگ خفا ہوتے، اس لیے کہ نماز کے نام پر کوئی کچھ سننا نہیں چاہے۔ ایک جگہ جلسہ رہا ہے، مولانا صاحب کہنے لگے بے نمازی جہنم ہے، بے نمازی جہنم ہے، بگوا والے غصہ آئے گئے، لاٹھی لے کے پر چل گئے مولانا، ٹھیکا بلاوا، کھانا کھواوا اور سب کچھ کیا، ہم بھی لوگ ان کا جہنمی بتاوا۔ جب لاٹھی لے کے بڑھے تو مولانا کھڑبڑانے کے کہا کرتے ہیں ہم بھی لوگ بلاوا گا، سب چندہ کیا گوا، سب انتظام کیا گیا تھا، ہم کا جہنمی بتاوا۔ تو مولانا کہنے لگے سنو سنو، تم لوگ عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ رہنما تم لوگ سب سے آگے نہیں تھے، اگر نئے چاند نکلا تھا رمضان کے تو ہم لوگ 29 کے حلہ مچائی نکال رہے تھے، ہم لوگ تو اس میں آگے رہتے ہیں۔ تو مولانا کہیں تب تو تم نمازی ہو یار، ہم نے تم کو توڑے گا۔ تو گوا میں جب چودھری رہے، وہ چودھری ہے وہ آگے بڑھا، سب کا ڈانٹے ہٹ تم سب بیوقوف ہو۔ بے نمازی وہ ہے جو نماز پڑھتا اور چھوڑ دے تو اس کے لیے جہنم، اور جب ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے جاتے ہی نہیں تو ہم لوگوں کے لیے کہا جہنم؟ جہنم تو اس کے لیے جو پڑھے چھوڑ دے۔
ارے ان کے دارے نہ گئے تھے تو ہم سے طرف کا ایسے لوگ بھی پڑے ہیں۔ اے لوگوں، نماز میرے نبی کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں سو گئی اور اس کے بعد جب اٹھی تو ایسے بستر پہ ہاتھ مارا تو اپنے بستر پر نہ ادھر سرکار کو پایا نہ ادھر پایا، تو اٹھی تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے حضور کو کہاں پایا؟ مدینے کی قبرستان جنت البقیع میں میرے نبی کو پایا، اور رات کی اس تاریکی میں جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں جا کر میرے نبی اپنے خدا کی یاد کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، راتوں رات کھڑے رہتے تھے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اگر اذان ہو جائے اور پھر اس کے بعد لوگ جماعت میں نہ آئے تو میرا تو دل چاہتا ہے میں بستیوں میں آگ لگا دوں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے۔ اگر بیمار اور چھوٹے بچے اور بوڑھوں کا خیال نہ ہوتا تو ادھر جماعت قائم ہوتی، ادھر میں بستیوں میں آگ لگا دیتا۔ بتاؤ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نماز چھوڑنے۔ اس لیے آپ حضرات نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے انسان کو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی مال دفن کی گھر میں، اس کے بعد جگہ وگہ بھول، کچھ دن کے بعد اب بہت پریشان کہ مال دفن کیا تھا یاد نہیں آ رہا، تو گیا حضرت امام اعظم کے پاس، کہنے لگا حضور مال دفن کیا تھا، کئی سال گزر گئے، اب دماغ سے بات اتر گئی، کہاں دفن ہے یاد نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جاؤ کوئی دعا تعبیر والے کے پاس جاؤ، اور میں تو مولوی آدمی، نماز کے مسائل پوچھو، مسئلہ پوچھو، میں بتاؤں گا، لیکن وہ پیچھے پڑ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم میری بات تو پوری نہیں کر پاؤ گے، کہیں نہیں نہیں حضور جو کہو گے میں کروں گا۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں مصلی بچھاؤ، وضو بناؤ، مصلی بچھاؤ اور 100 رکعت نماز نفل پڑھو اور دعا مانگو، انشاءاللہ تم کو وہ جگہ یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب مال کے چیک کر رہا ہے، ویسے کہاں نماز پڑھا، آوا بیچارہ مجبوراً وضو کی اور مصلی بھی تھے اور 2 رکعت کی نیت باندھی، جیسے شروع کی ویسے شیطانوا کے پیٹ میں درد ہوا کہ آج اگر اس 100 رکعت پڑھ لی تو اللہ کا نیک بندہ ہو جائے۔ بس شیطانوا آوا ورگڑاوے لگا، 2 رکعت کے اندر ہے وہ یاد دعائے دی اس کی فلاں جگہ دفن۔ جب یاد آئے گا تو کہاں نماز کہاں ضرور، جلدی جلدی سر پر ماری سر اور سلام پھیر کے دورہ کو پھروا اٹھے اور کھودے لگے، کھود کے پا گیا مال۔ صبح گیا حضرت امام اعظم کا شکرانہ پیش کرنے، کہا حضرت بہت بہت شکریہ، کہا پڑھا تھا 100 رکعت، 2 رکعت میں یاد آئے گا تو 100 پھر کہاں کھودے گنے میں یہ پوری رات چلی گئی۔ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا میں جان رہا تھا تو اس کو کر نہیں پائے۔ نماز سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں بے شک، لیکن ہاں افسوس آج ہم نماز کو چھوڑے بیٹھے۔ اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، بغیر نماز کے خدا راضی ہم سے آپ سے نہیں ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، لیکن الحمدللہ پوری رات امام اعظم کی عبادت میں گزرا کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگوں کو جیل ہوا ہے، امام احمد بن حنبل کو بھی جیل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم اعمال صالحہ میں تلاوت قرآن بھی ہے، آج ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش، یہ وہ ابو بکر نہیں ہے جو سرکار کے دوست دوسرے ہیں، حضرت ابو بکر بن عیاش کے جاگنے کا وقت آ گیا تو ان کی لڑکی رونے لگی،
جب حضرت ابو بکر بن عیاش کے انتقال کا وقت آیا ان کی لڑکی رونے لگی تو حضرت فرماتے بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو لڑکیوں کو اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہے، سبحان اللہ، بچوں کو تو ہوتی ہے لیکن لڑکیوں کو، بولو بھیا، لڑکیوں کو ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ لڑکی رونے لگے تو حضرت ابو بکر بن عیاش کہتے میری بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا کیوں نہ رو ابا، آپ کا آخری وقت جاگنے کا وقت ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ خدا جانے آپ کا ٹھکانہ کہاں ہو۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جنت دے کہ جہنم دے، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ خدا کہیں جہنم میں نہ آپ کو پھینک دے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر بن عیاش نے فرمایا تھا اے میری بیٹی رو نہیں، خدا بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ جس کمرے میں، جس جگہ پہ میرا وصال ہونے والا ہے، اسی کمرے میں میں نے 24,000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی، مفتی مور رفیق صاحب کھنہ، نعرے تکبیر۔ بیٹی اسی کمرے میں نے 24,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ مجھے اپنی جنت عطا کرے گا۔ ایسے ایسے اللہ والے تھے کہ 24,000 مرتبہ قرآن ختم کیا، اور آج ہمارے گھر تلاوت قرآن سے محروم ہے۔ ہفتہ گزر جاتا گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اے لوگوں قرآن کریم پڑھا کرو، گھر میں اگر پتوہیاں آ جائے قرآن پڑھی ہوئی تو ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ساس کو چاہیے کہ بیٹی تو قرآن پڑھ، گھر کا کام ہم کر لیں گے، لیکن میں نہیں پڑھی تھی، تو آئی ہے تو بھلا تو ہی قرآن پڑھ دے، سبحان اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت ہو جائے۔ لیکن آج کل پتوہیاں آوت ہے، اگر کہو قرآن پڑھی ہوئے آئے گئے، اور سویرے اگر کہو قرآن لے کے بیٹھ گئے تو کہ چڑیلی ساس جو ہے نا کیونکہ پیٹ میں درد ہونے لگا تھا، محلہ گھوم گھوم پا کے ہی دیکھو کتاب کھول بیٹھی ہے، کام کے چور کا دیکھو کام کرے نہ کتاب کو لے بیٹھی ہے، پڑھنے نہیں دیتی اس کو۔ اے میری ماں بہنوں اپنی بہو بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھی ہوئی گھر میں کوئی آ جائے تو اس سے محبت کرو، اور اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹھاؤ اور اس کو موقع دو کہ تم میرے گھر میں قرآن پڑھ۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا اس گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ وقت نہیں کہ بتایا جائے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارے گھر تلاوت قرآن سے محروم ہے۔ بصرہ شہر ہے، ایک شخص کے گھر میں ایک چور گھسا، اور چور کا نام کیا تھا؟ بعد میں اللہ کے ولی بن گئے۔ وہ گھر میں گھسے چوری کرنے کے لیے،